عزت کا جنازہ نکالا ہے. تو اب اس پورے پروسیس سے گزرنا پڑے گا, اور پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد عورت قسمیں اٹھائے گی. اگر وہ نہیں اٹھاتی, اقرار کر لیتی ہے زنا کیا, تو اس کو پھر حد جاری ہوگی, رجم کیا جائے گا. پھر شوہر یہ کہے نہیں نہیں بھائی میں پتھر سے تو مارنا نہیں چاہتا تھا اس کو, بس اس نے زنا کیا, میں تو ویسے ہی. تو بھائی پھر جب آپ کو پتا ہے کہ زنا کی سزا جب ثابت ہو گیا تو پھر تو پتھر سے مارا جائے گا اس کو, پھر آپ بھی ریورس نہیں ہو سکتے. یعنی جو بھی ریورس ہوگا نا چترول اس کے لگیں گے, ٹھیک ہے نا, سمجھ رہے ہیں الفاظ کی کتنی ویلیو ہے شریعت میں. یہ تو ملک میں قانون نہیں ہے اسلامی جس سے کوئی بھی اٹھ کے, یہ جو اداکارہ ہیں آج کل وہ جو ہے نا سیلفیاں لے لے کے دوسرے کو بدنام کر رہی ہیں اور جو ہے نا راز فاش کر رہی ہیں, تو گناہوں پہ راز تو فاش ہو رہے ہیں, لیکن اسلام سب سے پہلے ان کو چترول لگانے کا حکم دیتا ہے. صحیح ہے نا, سب سے پہلے کیا حکم دیتا ہے, پہلے ان کے لگیں گے چترول. کہ ان کو کس نے اجازت دی ہے کہ جا کے لوگوں کو گناہ پہ اکسائیں, پھر ان کے گناہوں کے جو لمحات ہیں ان کو کیمرہ بند بھی کریں اور پھر دنیا کے سامنے لے کر بھی آئیں. تو پہلے تو یہ مجرم ہے, اس کے بعد پھر دوسرے درجے میں کوئی اور مجرم ہوگا. تو اسلام نے کیا کہا کہ بھئی تہمت لگی ہے تو وہ لعان ہوگا, وہ بھی قسم ہے یہ بھی قسم ہے, دونوں نے اٹھا لی. اب قاضی کو تو نہیں پتا چل رہا کون سچ ہے کون غلط ہے, تو کیس تو بری ہو گیا, لیکن شوہر کو حکم دیا جائے گا بیوی کو طلاق دو. نہیں دیتا تو عدالت خود نکاح کو ختم کرے گی. ایک صورت میں بیوی کو واپس رکھ سکتے ہو کہ اپنا الزام واپس لے لو. بات آ رہی ہے سمجھ میں, کہ بھئی میں نے جھوٹی تہمت لگائی تھی, لیکن وہ الزام واپس لوگے تو اس کا مطلب آپ نے اپنے جھوٹا ہونے کا اقرار کیا, 80 کوڑے اب آپ کے لگیں گے کہ جھوٹ بولا کیوں تھا. تو اتنا ایک آسان تھوڑی ہے کہ کچھ بھی پھینکتے رہو مارکیٹ میں, ٹھیک ہے نا, کچھ بھی بولتے رہو. چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہر ایک سے ہوتی ہیں, ان پہ تو معذرت بھی ہے. آج کل بڑی بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں, تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی اسلام میں عزت کی بہت ویلیو ہے. کسی کی عزت کا جنازہ نکالنے سے پہلے آپ کو 100 دفعہ سوچنا پڑے گا. اس لیے پردہ ڈالنے کا حکم, چھپاؤ. غیبت کو حرام کر دیا. کہ غیبت کسے کہتے ہیں, کہ جو برائی اس میں ہو اس برائی کو ہائی لائٹ کرنا. لوگ اکثر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا بھائی یہ تو ہے, ہم نے تو خود دیکھا ہے, اس کو تو خود دیکھا ہے. تو غیبت تو اسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کو خود دیکھا ہو کسی برائی میں اور آپ لوگوں کے سامنے وہ بیان کر دو. جو برائی ہے نہیں وہ غیبت تھوڑی, وہ تو بہتان ہے. غیبت کہتے ہیں کسی کی برائی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا. اللہ نے چھپا دی تھی, آپ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں. ہاں وہ برائی جس میں یہ خطرہ ہو کہ اگر میں نے اس کو فلاں کے سامنے بیان نہیں کیا تو فلاں آدمی فلاں کو نقصان پہنچا دے گا, ایسی برائی بیان کرنا, وہ بھی مخصوص لوگوں کے سامنے. بھائی کسی عزت دار آدمی کے لیے, کسی اس کی بیٹی کے لیے کسی شخص لڑکے کا رشتہ آیا, آپ نے اس لڑکے کو سٹا لگاتے ہوئے دیکھا تھا. اب آپ کو پتا ہے کہ ابھی لڑکی کے ابا کو نہ بتایا تو یہ بعد میں طلاق ہوگی, کیونکہ آپ نے کئی دفعہ اس کو پائپ میں بیٹھے ہوئے, پائپ بہترین جگہ ہے, پائپ جو ہے نا, اب تو پائپ میں برساتی نالے ہی ٹوٹ گئے بیچارے, جس سے چرسیوں کا بڑا نقصان ہوا ہے. کراچی کی ایک پورٹ ہے نا, گرم پانی, اس کو لینے کے لیے رشیا نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا اور اپنا بیڑا غرق کروا دیا. اس کو صرف کراچی چاہیے تھا. تو اتنی ویلیو ہے پاکستان میں کراچی کی, اور حال دیکھو کیا بنا ہوا ہے, کھڈے کھڈے, ہر اسپیڈ بریکر, اس سے بہتر تھا کھڈا ہوتا ہے یہاں پہ کوئی. پورے پہاڑیاں بنا دی ہیں نا, کیٹو کی پہاڑیاں. وہ گاڑی وہ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں بھائی پہاڑی پہ چڑھ کے, اسپیڈ بریکر ہے یار. نہ اس پہ کوئی نشان ہوتا ہے, تیز اسپیڈ میں گاڑی جا رہی ہے, ایک دم بھڑم سے اچھلتی ہے گاڑی, دھڑام سے نکلتی ہے, اور کئی بائکیں گر چکی ہیں. جس کا دل چاہتا ہے جہاں اٹھا کے وہاں اسپیڈ بریکر. اپنے گھر کے سامنے ہر آدمی نے اسپیڈ بریکر بنائے ہوئے. بریکر زیادہ ہیں, سڑک کم ہے. اور جو پانی گندا, گٹر لائنیں, اور جو بجلی کا حال ہے, وہ تو کتنے لوگ ان بارشوں میں بجلی کے کھمبوں سے چپک کے مرے ہیں.
تو بہرحال یہ تو دکھڑا ہے, یہ تو کبھی کبھار سنا دیتے ہیں, ہم کیا کریں. کراچی جیسے شہر دنیا میں بہت تھوڑے سے ہیں, اتنے بڑے اور اتنی ساری قوموں کا اکٹھا ہو جانا. میں ابھی پرسوں گیا آگرہ تاج, کہیں نکاح پڑھانا تھا. میں نے کہا یہاں کون سے لوگ زیادہ ہیں؟ انہوں نے کہا یہاں پٹھان بہت ہیں. میں نے کہا اور؟ انہوں نے کہا یہاں مکرانی بہت ہیں. میں نے کہا اور؟ انہوں نے کہا میمن بہت ہیں. میں نے کہا اور؟ انہوں نے کہا پنجابی بہت ہیں. میں نے کہا اور؟ انہوں نے کہا اردو اسپیکنگ بہت ہیں. تو کراچی میں ہر قوم بہت ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جو شخص مختلف قوموں میں رہتا ہے نا, اس کی مینٹلی گروتھ اچھی ہوتی ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اس کی ذہنی ترقی, بہت سارے کلچر اس نے دیکھے ہوتے ہیں نا, بہت ساری قوموں کو دیکھا ہوتا ہے. ادھر نکلا ایک قوم کے لوگ سے, ادھر سامنے دکان کسی دوسرے والے کی ہے, ادھر. تو جو مختلف قسم کی قومیں ہوتی ہیں نا, تو ایک نیا کلچر وجود میں آتا ہے. انہوں نے کہا کراچی سے آئے ہو؟ میں نے کہا جی. کہہ رہے پیسے نہیں لوں گا میں. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہتے ہیں یار ہمیں کراچی نے بہت کھلایا ہے. ہمارے سارے لوگ جن کو روزگار چاہیے ہوتا ہے کہاں پہنچتے ہیں؟ کراچی. تو انہوں نے کہا کراچی کے بندے سے چائے کے پیسے. تو خیر ان کی ایک محبت کا اظہار تھا, اللہ ان کو قبول فرمایا. الگ وہ کراچی کے نہیں تھے, وہ تو وہاں کے تھے. تو میں نے کہا چلو ماشاءاللہ اچھے آدمی. چائے سے کچھ نہیں ہوتا, لیکن انسان جو ایک عزت دیتا ہے نا کسی کو, اس سے دل باغ باغ ہو جاتا ہے, گارڈن ہو جاتا ہے انگلش میں, صحیح ہے نا. اچھا لگتا ہے. اور خاص طور پر ایک ایسی جگہ پر جہاں بالکل ایک الگ ماحول ہو, آپ کو ڈر لگ رہا ہو کوئی پتھر سے مار نہ دے. بھائی کوئی اپنا تو ہوتا نہیں نا وہاں پہ جاننے والا, بالکل اجنبیت محسوس ہوتی ہے, ڈر ہوتا ہے پتہ نہیں. ان دنوں میں وہاں کے حالات بھی بہت خراب تھے گلگت کے, تو ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی کیا کر دے. کیونکہ بہت سے لوگ لوٹتے ہیں جب پتہ چلتا ہے نا کہیں اور سے آیا ہے. کہتے ہیں اب تو اس کو چائے میں چرس بھی ملا کے دے دو گے, اس کو کیا پتہ چلے گا بھائی, ٹھیک ہے نا. اس کی جیب سے جو کچھ ہے وہ بھی نکال لو تو کیا پتہ چلے گا. تو آپ کے ملک میں کوئی, آپ کے علاقے میں کوئی دوسرے علاقے سے آیا ہوا ہو اور آپ اس کو عزت دیں, تو شریعت کی بھی تعلیمات ہیں. مسافر کا اکرام کا حکم ہے نا شریعت میں. مسافر اسے ہی کہتے ہیں جو اس علاقے کا نہ ہو. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی کسی دوسرے علاقے کا آتا ہے تو اس کو چونا لگانا آسان ہوتا ہے, اس کو وہاں کے ریٹ نہیں پتا ہوتے, ٹماٹر کے ریٹ نہیں پتا ہوتے, اس کو کسی چیز کے ریٹ نہیں پتا ہوتے, گٹکے کے نہیں پتا ہوتا کہ یہاں گٹکے میں کیا کیا ڈالا جاتا ہے. تو ریٹ پتہ نہیں ہوتے تو لوگ اس کو بڑا بیوقوف بناتے ہیں بڑی جلدی. تو یہ تو یہاں بھی بنایا جاتا ہے ماشاءاللہ. ایک انگریز ہے, جب اب تو انگریز آج کل شارٹ ہی ہو گئے, ورلڈ ٹریڈ 9/11 کے بعد انگریز مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ ہو گئے. ٹھیک ہے, پہلے یہاں گورے بہت آتے تھے کراچی میں, تو ہمارے رکشے والے طبیعت سے چونا لگاتے تھے گوروں کو, ٹیکسی والے اور رکشے والے نا. اس کو کیا پتا بیچارے کو یہاں سے شارع فیصل کا کتنا کرایہ ہے, اس کو ایسا بھر بھر کے ڈالر میں لوٹتے تھے اس کو نا, ہم تو دیکھتے تھے. تو یہ غلط ہے بھائی. کوئی دوسرا آدمی آیا ہے تو اس کا اتنا اکرام کرو کہ جا کے وہ تعریف کرے. بھائی وہاں کے لوگ تو بڑے اچھے ہیں, الحمدللہ اکرام کرنے والے بھی ہیں. ابھی ایک سنا ہے کہ کوئی باہر سے جوڑا آیا تھا, ان کا ایسا اکرام ہوا, خاندانی پنجاب میں آیا, انہوں نے بڑا اکرام کیا, تو جا کے انہوں نے بڑے اچھے کمنٹس تھے ان کے. تو مسافر کا اکرام کرنے کا حکم ہے, اس کو چونا لگانے کی اجازت نہیں ہے. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, یہ کراچی پہ بات کہاں سے آئی ہے؟ ایپ چھپانے کا تو کراچی کا اس سے کیا تعلق؟ چرس پائپ سے یاد آیا. وہ پائپ میں پہلے ہمیں کراچی میں نا برساتی نالوں میں چرسی ہیروئنچی بہت نظر آتے تھے. اب وہ برساتی نالے ہی ٹوٹ گئے ہیں, تو چرسی ہیروئنچیوں کے لیے بھی بیچاروں کے لیے جگہ نہیں بچی. وہ بھی صوفوں پہ بیٹھ کے چرس پی رہے ہیں. اب اندازہ لگاؤ, صحیح ہے نا, اچھے اچھے صوفوں پہ بیٹھ کے پی رہے ہیں وہ. تو میں یہ کر رہا تھا, اگر کسی کا عیب ایسا ہے کہ اس کو اگر کسی مخصوص شخص کو نہیں بتا, ہر ایک کو نہیں, تو پھر یہ ڈر ہے کہ یہ شخص اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے. آپ کا کسی سے مالی لین دین ہے, کاروبار کرنا چاہتے ہو, پیسے دینا چاہتے ہو, آپ کو پتا ہے کہ فلاں آدمی پیسوں کے معاملے میں کرپٹ ہے, تو آپ بتا دیں بھائی ذرا اس کو پیسے دینے سے پہلے سوچ لینا, ایک دن میں نے اس کو دیکھا تھا, یہ فلاں کے پیسے لے کے بھاگ گیا تھا, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ضرورت کی حد تک. تو عزت کی بہت حفاظت ہے اسلام میں. تو میں یہ کر رہا تھا, دنیا کی ڈیفینیشن کیا ہے عزت, دولت, حکومت,
صحت بھی اسی دنیا میں داخل ہے. ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میری صحت اچھی ہو, تو یہ بری خواہش نہیں ہے, بلکہ صحت اچھی نہ رکھنا یہ بری خواہش ہے. لیکن ان سب چیزوں میں, چاہے صحت ہو, دولت ہو, عزت ہو, سکون ہو, ان سب چیزوں میں ایک حد شریعت نے قائم کی ہے. اگر آپ حد سے بڑھیں گے تو اس کو پھر چاہت نہیں بلکہ اس کو ہوس کہا جاتا ہے. عزت کی چاہت اچھی ہے, عزت کی ہوس اچھی چیز بولو نا بھائی نہیں ہے. ہوس میں اور چاہت میں کیا فرق ہے؟ دولت کی چاہت اچھی چیز ہے, دولت کی ہوس اچھی چیز نہیں ہے. کھانے کی چاہت اچھی چیز ہے, کھانے کی ہوس اچھی چیز. دیکھو بعض لوگ کھانے کی چاہت تو ہر انسان میں ہے نا, جو بھی انسان ہے اس کے دل میں کھانے کی چاہت ہوگی کہ بھوک لگے گی تو دل چاہے گا روٹی کھائے. لیکن کچھ لوگ کھانے کی ہوس ہوتی ہے, ان کو ہر وقت بس لوگوں کی پلیٹوں میں ہی جھانک رہے ہوتے ہیں کہ تو نے کتنی بوٹیاں ڈال لی, ساری تو ادھر کو تو لے گیا. یہ چاہت نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ لالچ. ٹھوسے جا رہا ہے جیسے زندگی میں آخری دفعہ ملا ہے, کبھی دوبارہ ملے گا ہی نہیں. اتنا پلیٹ میں بھر لیا ہے کہ پتہ ہے کہ نہیں کھا سکتا, لیکن اس ہوس میں کہیں ختم نہ ہو جائے. یہی ہوتا ہے نا. او بھائی شادیوں میں جو لوگ اتنے پلیٹیں بھرتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ اتنا ہمارے اسپیس اتنی ہے نہیں ہمارے اندر, لیکن اس لیے بھر رہے ہوتے ہیں کہ شاید جب ٹھوسیں تو خود کوئی کھانچا, ایک ایسی آنت اللہ نے پیدا کی ہو جس پر اب تک ہم مطلع نہیں ہوئے. عین ممکن ہے بھائی, سائنسی ترقی تو ہوتی رہتی ہے, کوئی نئی آنت دریافت ہو جائے گی, ہو سکتا ہے اس میں جا رہا ہو وہ. اور یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ اگر ختم ہو گیا پھر کیا کریں گے. تو یہ ہوس ہے بھائی, تھوڑا سا نکال لو یار, تھوڑا سا کھا لو, دوبارہ انشاءاللہ دوبارہ بھی مل جائے گا. نہیں ملا تو عزت تو رہے گی نا, پہلے تو عزت ہے نا, یہ کھانا پینا تو بعد میں ہے. دولت کے بارے میں بھی یہی حال ہے کہ دولت کی چاہت تو ہر انسان میں. صحابہ بھی تاجر تھے, کماتے تھے, ضرورت ہوتی ہے بھائی, انسان دماغ پہ مسلط کر لیا ہے بس پیسہ پیسہ. اتنا ٹائم لگاتا ہے پیسہ کمانے میں کہ نہ صحت کا خیال نہ بیوی بچوں کے لیے وقت مل رہا ہے. میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں, ہمارے بھائی کے دوست تھے اسٹاک ایکسچینج میں, وہ کہتے تھے کہ یار میں بچوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بڑے ہو رہے ہیں انچ کے حساب سے. کیا مطلب؟ صبح جب آفس سے نکلتا ہوں تو بچے جب اسکول جاتے ہیں تو میں سویا ہوا ہوتا ہوں, اور جب اسکول سے آتے ہیں تو میں گھر پہ نہیں ہوتا, آفس میں ہوتا ہوں. جب گھر آتا ہوں اتنی لیٹ آتا ہوں کہ بچے سو چکے ہوتے ہیں, بچوں کی زیارت ہی نصیب نہیں ہوتی. تو بس روزانہ بچوں کو جا کے دیکھتا ہوں, اب اتنے تھے اب اتنے بڑے ہو گئے. اور اتوار والے دن بچے وہ نانی کے یہاں, اپنی وہ جو بچے تو جاتے ہیں نا اکثر نانی کے یہاں, یہ نانی بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے, یاد رکھو. بچوں کے لیے نانی کا ہونا روٹی جتنا ضروری ہے. اس لیے نانا دادا جلدی بنا کرو, حقیقت ہے, جلدی دادا بن جاؤ, جلدی سے نانا بن جاؤ. اور نانی بھی عورتیں جلدی بن جائیں, دادی بھی جلدی بن جائیں, تو وہ اپنی اولاد کی خوشیاں اور بہاریں دیکھنے کو ملتی ہیں ان کو. یہ تو خیر ٹاپک چلتا, ہر بیان میں تھوڑا سا تڑکا ہم اس پہ لگاتے ہیں, یہ ضروری ہے, پروپیگنڈا بہت ہوا ہے نا. تو یہ بھی ہوس ہے کہ آپ نے کمانے میں اتنا ٹائم لگا دیا, ایک عذاب بنا لیا, یار میں پیسہ کیوں نہیں آ رہا, یار یہ پیسہ کہاں سے آئے گا یار. او بھائی جان کیا بھائی, سب کو ضرورت ہے پیسے کی, تو کم مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو 2 وقت کی روٹی جتنا مل جائے. یہ بہرحال دیکھو, ایک تمیز والے آدمی کو اگر کھانا مل جائے, بھوک لگ رہی ہے, بس اتنا ہو کہ بالکل ہی بدمزہ نہ ہو کہ حلق میں اتر ہی نہ رہا ہو, تو گزارے لائق بھی مل جائے کہ بھائی اتنا ہو کہ چلو دال بھی ہے تو تھوڑا سا ٹماٹر کا تڑکا شڑکا لگوا لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو یہ کافی ہے. پھر آگے آپ اس میں کڑھائی بھی بنا کے کھا سکتے ہو, نہاری میں نلی بھی ڈال سکتے ہو, مغز بھی ڈال سکتے ہو, پھر تو کوئی انتہا نہیں ہے نا اس کی. تو بھائی جتنا اچھا ہو اچھا ہے, لیکن اس اچھے کے چکر میں جو آپ کو دال مل رہی ہے اس پہ ٹینشن تھوڑی ہوگی. بھوک کے وقت آپ دال بھی کھاؤ گے, تھوڑا سا بنی بھی اچھی ہو,
تو آدمی کہتا ہے یار اللہ کا بڑا فضل ہے, کھا کے اس میں بھی سیر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, مزہ آتا ہے. تو اگر دال کھا کے طبیعت سیر ہو گئی بھائی ماشاءاللہ پیٹ بھر گیا, تو اس کا مطلب کھانے کی ہوس نہیں ہے. اور اگر ہر وقت یہی فکر یار یہ کیا کھا رہا ہوں میں, جیسے آج کل بچوں کو ماں باپ نے بگاڑ دیا ہے. ہمیں تو یاد ہے ہم جب کھانا کھاتے تھے تو سمجھ میں آئے نہ آئے گن پوائنٹ پہ ہمیں کھلایا جاتا تھا. ہماری والدہ کا چمٹا مجھے یاد آتا ہے, اللہ مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. کھانا پک رہا ہے نا, آلو کی بھجیا صحیح ہے نا, وہ انڈین کھانے بناتی تھی. آج کھنڈیاں پکی ہیں, وہ کھنڈیوں کا تو لفظ اب کہیں سننے کو ہی نہیں ملتا, آج بڑیاں پکی ہیں, بڑیاں. ہماری والدہ وہ انڈیا کے پرانے کھانے تھے, بڑیاں, کھنڈیاں. وہ کڑی چاول تو ہٹو بچوں ہے, کڑی چاول تو ابھی بھی چھوڑتے نہیں ہم. کڑی چاول تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں کڑی چاول کا. جی ہاں ساگ, تو وہ کھنڈیاں, بچوں کو یہ کھنڈیاں ونڈیاں سمجھ میں نہیں آتی ہے, تو ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے نا کچھ وقت کے بعد. تو وہ بھجیا پکا لی, تو آج کڑیاں پکا لی. تو ہمارا وہ کڑیاں جو ہے نا, وہ کیا تھا, کڑیاں کہہ رہا ہوں, کھنڈیاں اور بڑیاں. وہ منگوچیاں بھی ہوتی تھیں, بیسن کی منگوچیاں. وہ دیکھ کے ہمارے چہرے پہ سلوٹیں آنا شروع ہو جاتی تھی. ہمیں چاہیے تھا بھائی ہر دفعہ گوشت کا سالن ہو, یا کوئی بریانی ہو, یا کوئی پلاؤ ٹائپ کی چیز ہو. تو والدہ نے کبھی بھی ہماری چہرے کی سلوٹوں سے متاثر ہونے کی کوشش نہیں کی. ارے نہیں یہ کھا لے, چل یہ بنا دوں, چل انڈا بنا دوں, صحیح ہے نا. چمٹا دکھاتی تھی, کھا اسے. وہ جو چمٹے سے روٹی پکڑی ہوتی تھی نا, ایسے دکھاتے کھاؤ. بعض دفعہ کھاتے تھے, جتنی خوراک صحت کے لیے ضروری ہے نا وہ مل جاتی ہے. کوئی ضروری نہیں کہ مائیں بچوں کو ٹھونس کے ہی بڑا ہی نہیں ہوگا, بڑا خود بخود ہوگا, صحیح ہے نا. ذہن میں رکھو, آج تک میں نے کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا جو بڑا ہی نہ ہوا ہو, کہ جی یہ 5 سال کے بعد رک گیا تھا, اب یہ اتنے کا اتنا ہی ہے. کوئی بیماری کی وجہ سے قد رک جائے تو ایک الگ بات ہے, کم کھانے کی وجہ سے کبھی بھی قد نہیں رکتا. یہ میڈیکلی ثابت ہے. میرے تو بڑے بڑے ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں. ابھی پھر پرسوں ماشاءاللہ ایک بہت بڑے ڈاکٹر آئے تھے, ان سے ہم نے پورا انٹرویو لیا اور بہت ساری معلومات ملی. تو میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ بچے کی جو قد ہے نا, اور جو گروتھ جتنی ہونی ہے وہ آٹومیٹیکلی ہوگی, اس کو روکنا بہت مشکل ہے. اگر آپ ماں باپ چاہیں کہ ہمارا بچہ 5 فٹ سے اوپر نہ جائے, مثلا کسی کے بچے بڑے لمبے لمبے ہو رہے ہیں, خود بھی لمبے ہیں وہ ماں باپ, وہ چاہ رہے ہیں یار یہ تو 6 فٹ کے عجیب سے لگ رہے ہیں, تو یہ 5.5 پہ آ کے رک جائیں. روکنا مشکل ہے. جتنا بھی بھوکا رکھو گے نہیں وہ 5.5 تک پہنچے گا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ تو قدرت کی طرف سے نا ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو چکے ہوتے ہیں, یہ پروگرامنگ پہلے سے ہو چکی ہوتی ہے. اس کمبخت نے کتنا بڑا ہونا ہے, کتنا چوڑا ہونا ہے, اس کی ہڈی کتنی چوڑی, یہ سب چیزیں گاڈ گفٹیڈ ہیں. اب آپ اگر چاہو کہ بلی کو کھلا کے شیر جتنا بڑا کر دو تو ہو جائے گی, پھٹ کے اٹھا کے مر جائے گی, وہ ہلاک ہو جائے گی. اور اگر آپ یہ چاہو کہ میں اس کو اتنا کم کھلاؤں کہ یہ چوہے جتنی ہو جائے تو ہو جائے گی. بھائی جتنا قد اس نے نکالنا ہے, اور قد اکثر ماں باپ پہ جاتا ہے نا, والدین پہ, یا جو آپ کے جو باپ دادا کا. میری چھوٹی بچی کو ٹونسلز ہے نا, تو میں بڑا پریشان تھا میں کہ اس کو آپریشن کراؤں, کیا کراؤں. اللہ جزائے خیر دے کہ یہاں ڈاکٹر صاحب ہیں بڑے سمجھدار. میں نے ان سے کہا یہ اس کے ٹونسلز نہیں ختم ہو رہے, تو انہوں نے کہا اس سے آپ کو تکلیف کیا ہے. میں نے کہا تکلیف یہ ہے کہ ٹونسل ہے, بچے کی گروتھ نہیں ہوگی اس سے. انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے, اگر ٹونسلز کے سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا, بار بار بخار ہو رہا ہو نا, پھر تو نقصان ہے. اگر بخار نہیں ہو رہا تو انہوں نے کہا قدرتی چیزوں کو چھیڑ چھاڑ کی کوشش. ایسے سمجھدار ڈاکٹر بھی مارکیٹ میں تھوڑے سے شارٹ چل رہے ہیں. بعض ڈاکٹر, سب نہیں, بعض ڈاکٹر تو قصائی ہوتے ہیں, وہ پہلے سے آرے چاپڑ واپڑ لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, لاؤ وہی اس کو کیا کاٹنا ہے بتاؤ خالی, ٹھیک ہے نا. حقیقت سب نہیں, بعض وہ چاپڑ اور پھوڑے پہلے سے لے کے بتا کاٹنا کیا ہے بس. اور ہمارے فرمایا کرتے تھے ان کی نظر میں کامیاب آپریشن یہ ہوتا ہے کہ جو چیز کاٹنی تھی وہ کٹ گئی ہے, بس یہ کامیاب آپریشن ہے. اب وہ پہلے زندہ وہ زخم پک جائے, یا اس کی وجہ سے اس کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہوں, اور کوئی بڑی بیماری ہو جائے, یا وہ جو بیماری کے لیے آپریشن کیا تھا وہ ٹھیک ہو نہ ہو, کہتے ہیں کامیاب آپریشن ہے, یعنی جو چیز کاٹنی تھی وہ کٹ گئی ہے, یہ کامیاب آپریشن. تو خیر وہ میں نے کہا وہ بچی کے ٹونسلز ہیں وہ, تو انہوں نے کہا بھائی, میں نے کہا وہ پتہ نہیں قد اس کا نکلے نہ نکلے. انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے,
بچہ ہو بچی ہو, جتنا قد قدرت نے تقدیر میں لکھا ہے نا, یعنی اس کے ڈی این اے میں, وہ نکال کے بچہ رہتا ہے. تو یہ بچوں کی ٹینشن زیادہ نہ لیا کریں, کیا کھا کیوں نہیں رہا. مائیں خود دبلی ہو جاتی ہیں بچوں کی ٹینشن میں کہ کھا نہیں رہا, یہ کھا لے, نہیں یہ نہیں کھا گا. اب صبح ناشتے میں بچوں کے ساتھ کیا, ہمارے گھر بھی بچے ہیں نا, صبح ناشتے میں بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے آج کل جو ہو رہا ہے, ہماری اماں پراٹھا بنا کے دیتی تھی ہمیں, کھاؤ یہ کھاؤ, ٹھیک ہے نا. تو اس کی وجہ ہے کہ آج ہم پٹھان ہوٹل کے 2 پراٹھے ہضم کر لیتے ہیں آرام سے. مجھے لوگ کہتے ہیں یار یہ کہ لوہا لاٹ ہے کہ کیا میدا رکھا ہوا ہے آپ نے. پٹھان ہوٹل کے پراٹھے ہضم کرنا آسان کام نہیں ہے. وہ بھی ربڑ کے پراٹھے ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے. کوئٹہ ہوٹل کے جو اکثر ربڑ جیسی ہوتی ہے, وہ کھانے نہیں چاہیے, کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ بھی کھانا شروع کر دیں. میدا ہے وہ تو وہ اللہ کا شکر ہے پھوڑ دیتے ہیں ہم طبیعت سے. تو اس لیے کہ ماؤں نے پراٹھے کھلائے ہوئے, اب بچے وہ پتہ نہیں بریڈ کو ڈبو کے کھا رہے ہیں. ایک بسکٹ لے لیا اور گھی کی اسمیل آتی ہے ان کو, دیسی گھی سے نا, مما اس میں اسمیل آ رہی ہے. یہی ہوتا ہے نا, دیسی گھی میں کیا آ رہی ہے مما, اسمیل آ رہی ہے. وہ جو فضول قسم کا تیل جس میں صرف ڈبے پہ وٹامن لکھے ہوئے ہوتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں جتنا وٹامن اے اور B+ اور یہ پتہ نہیں کیا خزانے اس میں. او بھائی, لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تھوڑی ہے, کچھ بھی لکھ دو ہے بھائی, ڈبے پہ لکھ دو یار. آپ وٹامن B+ کو 6 سے ضرب دے کے لکھ دو, کوئی چھاپا نہیں پڑے گا فیکٹری پر, کوئی وزارت خوراک کی طرف سے کوئی چھاپا پڑے کہ یار یہ ڈبے پہ تم نے وٹامن B+ اور کیا کیا لکھا ہوا ہے بھی کہ نہیں ہے. کبھی چھاپا پڑا؟ پہلی دفعہ میں ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت خوراک کے جو محکمہ ہے وہ اس کو رپورٹ پیش کرنی ہوتی ہے, وہ بھی پتہ نہیں آج کل تو پیسے کھلا کے رپورٹیں بن رہی ہیں. قتل کے کیس میں رپورٹیں پیسے کھلا کے بن جاتی ہیں. تو ڈبے میں وٹامن ہے یا نہیں ہے اس کے لیے کوئی ریسرچ کرے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ ابھے نندن کو جب ہم نے چائے پلا کے واپس کیا نا, تو انڈیا کو بہت غصہ آیا تھا. تو اس پہ انہوں نے دھمکی دی تھی بعض ٹی وی چینل نے کہ ہم ان کے ٹماٹر بند کر دیں گے. انڈیا سے ٹماٹر بہت آتا ہے, تو ہمارے ہاں بعض لوگوں نے کہا ہمارے ہاں تو ٹومیٹو کیچپ میں ٹماٹر نہیں ڈلتا جو ہے ٹماٹر کی چٹنی.